سورۃ المؤمن مکیۃ وہی 85 آیۃ۔ سورہ مؤمن مکی ہے، مکے میں نازل ہوا، ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور اس میں 85 آیتیں 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حامیم حامیم تنزیل الکتابی، کتاب کا نازل کیا جانا، قرآن کا نازل کیا جانا اس اللہ کی جانب سے ہے جو غالب ہے، جو خوب جاننے والا ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے۔ غافر الذنبی، جو گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے، جو احسان بھی فرمانے والا ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے قیامت کے دن۔ یہ 3 آیتیں ہیں، اس کی تفسیر ایک ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ حامیم وما بعدہ بالامالہ، اس کو امالے کے ساتھ بھی پڑھے، حمزہ اور علی، اور خلف اور یحییٰ اور حماد، یہ قرآ وبین الفتح والکسری، اور فتح اور کسرے کے درمیان بھی پڑھے۔ مدنی وغیرہ اور دوسرے لوگ پڑھے تفخیم کے ساتھ، یعنی اس کو موٹا پڑھے، حامیم۔ وعن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، حامیم۔ تنزیل الکتابی، کتاب کا نازل کیا جانا، یعنی قرآن کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے۔ ای ھذا تنزیل الکتاب، یعنی اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے۔ العزیز، جو غالب ہے، المنیع، جو طاقتور ہے، بسلطان ہی اپنی بادشاہت میں، اس بات سے جو طاقتور ہے کہ کوئی اس کے خلاف کوئی بات گھڑ لے، یعنی اللہ کے خلاف کوئی گھڑ کر کوئی بات نہیں بول سکتا۔ العلیم، جو جاننے والا ہے ان لوگوں کو۔ صدق بھی، جو قرآن کی تصدیق کیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کون قرآن کو جھٹلا دیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فہو تہدید، یہ مشرکین کے لیے دھمکی ہے، یعنی مشرکین جو قرآن کو جھٹلا دی اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا عذاب دے گا، ان کو سخت ترین اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اور ایمان والوں کے لیے اس میں بشارت ہے، بشرا ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کون قرآن کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اب اللہ کی صفات بیان کریں، یعنی کتاب کا نازل کیا جانا اس اللہ کی جانب سے ہے جو غالب ہے، جاننے والا ہے، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، یعنی ساتری ذنب المؤمنین، ایمان والوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، صدر و پوشی کرنے والا ہے، ایمان والوں کے گناہوں کو چھپانے والا ہے، وقابل التوب، اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ کی طرف جو رجوع ہونے والے ہیں توبہ کے ذریعے، جو توبہ کرنے والے ہیں ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ شدید العقاب، سخت ترین سزا دینے والا ہے مخالفوں کو، دشمنوں کو، یعنی جو اللہ کے منکر ہیں، رسول کے جو منکر ہیں ان کو، اور جو دین کے منکرین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ ذی الطول، مہربانی کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے ایمان والوں پر۔ علی العارفین، ذی الفضل علی العارفین، خدا کو جو پہچاننے والے ہیں، خدا کو جو ماننے والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے۔ اور ذی الغنی، طول کے معنی آتے ہیں دولت یا بے نیازی والا ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام لوگوں سے۔ وعن ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی جو ایمان لا لی، جو اللہ کو ایک خدا مانی، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخشے گا اور ان پر یعنی ان کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا، جو لوگ خدا کو نہیں مانے، خدا کی توحید کو نہیں مانے، ان کو اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ والتوب والثوب والاوب، یہ تمام جو الفاظ ہیں اخوات بہنیں، یعنی رجوع کے معنی میں، ثوب کے معنی بھی لوٹنا، توب کے معنی بھی لوٹنا، توبہ کے معنی، اوب کے معنی بھی لوٹنا، یعنی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں گناہوں سے توبہ کر کے۔ طول کے معنی الغنا، یعنی تونگری، والفضل، اور مہربانی، غنا کے معنی بے نیازی کے بھی آتے۔ فإن قلت، اگر تم کہو گے کیف اختلفت هذه الصفات، یہ تمام صفات کیسے مختلف ہو گئے، بعض معرفہ ہے بعض نکرہ ہے، جیسے العزیز العلیم یہ معرفہ ہے، غافر الذنب وقابل التوب یہ نکرہ ہے،
کیونکہ اضافت لفظیہ یہ نکرہ کے حکم میں ہوتی ہے. قل والموصوف معرفہ، جبکہ موصوف معرفہ ہے. موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہونا چاہیے تھا. بعض صفات یہاں پر نکرہ ہیں تو اس کا جواب دے رہے ہیں. قل تو میں کہوں گا اما غافر الذنب، اب رہا غافر الذنب، یہ جو جملہ ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو اضافت ہے اور قابل التوب، یہ دونوں معرفہ ہے. کیونکہ ان دونوں سے کسی فعل کا حادث ہونا مراد نہیں لیا گیا کہ وہ دونوں انفصال کی تقدیر میں ہو. یعنی اضافتیں تو ان کی اضافت غیر حقیقی ہوں گی، حقیقی اضافت نہیں ہے. برہم وَإِنَّمَا أُرِيدَ، یہاں پر دوام مراد لیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ بخشنے والا ہے گناہوں کو اور ہمیشہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. وَأَمَّا شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور رہا شدید العقاب، تو یہ جملہ اس طرح ہے شدید عقاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی سزا اور اس کا عذاب سخت ہے کافروں کے لیے، تو یہ نکرہ ہوں گا. وقیلہ کہا گیا ہوا بدل، وہ بدل ہے. وقیلہ اور کہا گیا کہ لما وجدت هذه النکرۃ، جب یہ نکرہ پایا گیا تمام معرفہ کے درمیان، جیسے العزیز العلیم یہ معرفہ ہے، غافر الذنب اور قابل التوب یہ بھی معرفہ کے حکم میں ہے، شدید العقاب یہ ایک نکرہ ہے. جب یہ ایک نکرہ معرفہ کے درمیان پایا گیا، آدھنا تو یہ بتا دیا کہ سب کے سب بدل ہیں، وصف نہیں ہے. اللہ مبدل منہ یہ بدل ہیں، العزیز العلیم غافر الذنب وغیرہ پورے بدل ہیں. بیانہ کلا کے بدل ہے اور وصف نہیں ہے. اور واو کو جو داخل کیا گیا وقابل التوب ایک نقطے کی وجہ سے، وہی ہے افادۃ الجمع، اور وہ جمع کا فائدہ دینا ہے. للمذنب التائب، توبہ کرنے والے گنہگار کے لیے اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا دو رحمتوں، کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور اس توبہ کو اس کے لیے اطاعت لکھ دے گا اللہ تعالیٰ. وہی ہے افادۃ الجمع. وَإِن يَجْعَلَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے گا اس توبہ کو گناہوں کو مٹانے والی چیز، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ، گویا کہ وہ گناہ نہیں کیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا جامع المغفرۃ والقبول، اللہ تعالیٰ مغفرت اور قبول دونوں چیزوں کو جمع کرنے والا ہے. یعنی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کو بخش دے گا. دو چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما رہا ہے. ورویہ، وہ جمع کے لیے آتا. ورویہ اور روایت میں ہے کہ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو نہیں پائے، افتقد کھو دیے، یعنی ایک شخص آپ کے پاس نہیں آ رہا تھا، ذا بأس من اہل الشام، جو طاقتور تھا اہل شام میں سے. فقیل له، تو آپ سے کہا گیا تتابع فی هذا الشراب، تو آپ سے کہا گیا کہ شخص اس شراب میں مسلسل پے در پے اس میں پڑ گیا، یعنی شراب نوشی میں مبتلا ہو گیا. فقال عمر، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب سے کہا کہ لکھو، لکھ کر بھیجو یہ لیٹر. اکتب، تم یہ لکھو، من عمر الی فلان، عمر کی طرف سے فلاں آدمی کے نام پر یہ خط ہے. سلام علیک، اے شخص تجھ پر سلامتی ہو. وانا احمد الیک، اور میں تیرے پاس اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں، الذی لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط میں یہ الفاظ لکھ کے بھیجا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. حامیم، یہ 3 آیتیں لکھ کر بھیجا. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. وختم الکتاب، یعنی قرآن کا نازل کیا جانا اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، جاننے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور کافروں کو سخت ترین عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے، اور تمام مخلوق سے بے نیاز اور ایمان والوں پر بڑا احسان کرنے والا ہے. اور اس لیٹر کو آپ ختم فرمائیں اس آیت پر الیہ المصیر. قال لرسول، آپ نے اپنے قاصد سے فرمایا کہ لا تدفعہ الیہ، تم یہ لیٹر اس شخص کو مت دو یہاں تک کہ تم اس کو ہوش کی حالت ہوش میں پاؤ. یعنی اگر وہ بے ہوشی کی حالت میں، نشے میں اگر ہے تو اس وقت مت دو. جب وہ نشے سے باہر آ جائے، ہوش میں آنے کے بعد اس کو دو، جب ہوش میں رہے اس وقت دو. ثم امر من عنده بالدعاء له بالتوبہ، پھر آپ نے ان لوگوں کو حکم دیا جو آپ کے پاس تھے، دعا کرنے کا اس شخص کے حق میں توبہ کی. آپ لیٹر بھیجتے وقت جو آپ کے پاس لوگ موجود تھے ان سے فرمائیں کہ اس شخص کے لیے دعا کرو، اس ایمان والے کے لیے جو شراب نوشی میں مبتلا ہو گیا، اس کے لیے توبہ کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. فلما اتته الصحیفہ، جب اس شخص کے پاس یہ کاغذ پہنچا، یہ لیٹر، جعل یقرأها، تو اس کو پڑھنے لگا اور کہنے لگا قد وعدنی اللہ ان یغفر لی، میرے رب نے، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ وہ مجھ کو بخش دے گا. وحذرنی عقابہ، اور وہ مجھ کو اپنے عذاب سے ڈرایا. فلم یبرح یرددها حتی بقا،
مسلسل وہ اس کو دہراتے رہا یہاں تک کہ وہ خوب رونے لگا. ثم نزع، پھر وہ شراب نوشی سے بعد آ گیا، چھوڑ دیا اس کو. فاحسن النزوع، اچھی طرح توبہ کیا، یعنی شراب نوشی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. وحسنت توبتہ، اور اس کی توبہ بہترین توبہ ہوئی اس کی. فلما بلغ عمر امرہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا یہ معاملہ پہنچا اس کے بارے میں بات، تو آپ نے فرمایا ہاکذا فاصنعوا، تم اسی طرح کرو. اذا رأیتم اخاکم، جب تم اپنے بھائی کو دیکھو قد زل زلۃ، کہ وہ اگر پھسل گیا ہے، دین سے اگر ہٹ گیا، یعنی نیکیوں سے ہٹ گیا، گناہوں کی طرف جا رہا ہے، تو تم اس کے ساتھ اصلاح کا معاملہ کرو. فسددوا، تم اس کو درست کرو. ووقفوہ، اور تم اس کو واقف کراؤ، روکو. ودعوا لہ اللہ، اور تم اللہ سے اس کے لیے دعا کرو ان یتوب علیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے. ولا تکونوا اعوانا للشیاطین علیہ، اور تم شیطانوں کی مددگار مت بنو اس کے خلاف، یعنی کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو اور گناہوں پر مت اکساؤ، اور خاموش بھی مت رہو، بلکہ اس کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو، سمجھاؤ اس کو. لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹا دیا جائے گا. یہ صفت ہے ذی الطول کی، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور جائز ہے کہ نیا جملہ ہو، الیہ المصیر المرجع، یعنی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ذی الطول کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا مہربان ہے، ایسا احسان کرنے والا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے. الیہ المصیر، پھر آخرت کا تصور دیا جا رہا ہے. ایک اس میں تو توحید کا پیغام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ذات اور صفات میں یکتا ہے، لا الہ الا ہوا کے ذریعے. اور الیہ المصیر کے ذریعے تصور آخرت دیا گیا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا اور تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا. تمام لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. یعنی آخرت کا تصور دیا جا رہا ہے کہ آخرت بالکل برحق ہے، حشر اور نشر حق ہے، بعث حق ہے، جنت و دوزخ حق ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اللہ کی آیتوں میں بحث نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، مگر وہی لوگ جو کفر کیے، کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، کافر ہی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. بس آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے. کافر انکار کر رہے ہیں تو ان پر فوراً عذاب کیوں نازل نہیں ہو رہا ہے؟ یہ لوگ تو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آزاد پھر رہے ہیں، جو چاہے کر رہے ہیں دنیا میں، عیش و عشرت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے عیش و عشرت کو دیکھ کر تم دھوکے میں نہ پڑو. اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، جب ان پر عذاب آئے گا تو یہ لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فاخذتہم فکیف کان عقاب. ان سے پہلے بھی قوم نوح نے حضرت نوح کو جھٹلا دیا، اور جماعتوں نے کافروں کی جماعتوں نے ان کے بعد اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا، اور ہر قوم نے، ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا لیاخذوہ، ان کو پکڑ لینے کا. وجادلوا، اور وہ باطل کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے نبیوں سے، لیدحضوا، تاکہ اس باطل کے ذریعے حق کو مٹا دے. فاخذتہم، تو میں نے ان تمام کافروں کو، جھگڑا کرنے والوں کو میں نے پکڑ لیا اپنے عذاب کے ذریعے. فکیف کان عقاب، بس میرا عذاب کیسا رہا. اسی طرح میں ان کافروں کو بھی، مکے کے کافروں کو بھی اپنے عذاب کے ذریعے ان کو پکڑ لوں گا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ، یعنی آپ کے رب کا عذاب واجب ہو چکا ہے ان لوگوں کے خلاف جو کفر کی، ان لوگوں پر، انہم، کہ وہ جہنمی ہیں، کافر. ما یجادل، آیت نمبر 4 سے لے کر 6، 3 آیتوں کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا ما یخاصم فیہا بالتکذیب بها والانکار لها وقد دل على ذلك في قوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاما الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها واستنباط معانيها ورد اهل الزيغ بها فاعظم جهاد في سبيل الله. ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے ان آیتوں کو جھٹلانے کے لیے، مگر وہی لوگ جو کفر کی، کافر ہی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کے لیے
اس کا رد کرنے کے لیے، آیتوں کا انکار کرنے کے لیے اس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ما یخاصم فیہا، آیتوں کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے، مخاصمت نہیں کرتے، بالتکذیب فیہا، آیتوں کو جھٹلانے کے ذریعے، والانکار لہا، اور آیتوں کا انکار کرنے کے لیے، وقد دل علی ذلک، اس معنی پر دلالت کیا اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وجادلوا بالباطل، اور وہ باطل کے ذریعے سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ باطل کے ذریعے حق کو مٹا دیں۔ فاما الجدال فی، اب رہا آیتوں کے بارے میں بحث کرنا، اس میں جو چیز واضح نہیں ہے اس کو واضح کرنے کے لیے، مشکل الفاظ کو حل کرنے کے لیے، اس سے استنباط کے لیے، اس سے حق کو معلوم کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، یعنی اس سے حق کو واضح کرنے کے لیے اور اس کو ماننے کے لیے بحث کرنا، یہ تو بالکل جائز ہے۔ اس کا یہ کفار جو جھگڑا کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، انکار کرنے کے لیے کر رہے لوگ، اور فقہا جو اس میں بحث کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے، حق کو واضح کرنے کے لیے، احکام کو نکالنے کے لیے، اور اہل زیغ ٹیڑھے لوگوں کا رد کرنے کے لیے، گمراہ فرقوں کا رد کرنے کے لیے، یہ تو بہت بڑا جہاد ہے برے اللہ کے راستے میں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، ان کافروں کا، ان مشرکوں کا شہروں میں گھومنا پھرنا، سیر و تفریح کرنا اور خوشحال زندگی گزارنا، ان کا عیش و عشرت کرنا، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ بالتجارات النافقہ، یعنی چلنے والی تجارتوں کے ذریعے، والمکاسب، کمائی کے ذریعے، المربحہ، جو ان کو یعنی ربح، فائدہ عطا کرنے والی، سالمین، صحیح سالم جا رہے ہیں آ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، پورا امن ہے۔ فإن عاقبۃ امرہم، کیونکہ ان کا انجام، آخر کار جو ان کا معاملہ ہے، عذاب ہے، یعنی آخر میں لوگ ہلاک کر دیے جانے والے ہیں۔ ثم بین کیف ذلک، یہ کیسے ممکن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمائے۔ فاعلم، اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ وہ امتیں التی، ان سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں، جب وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دی، اللہ کے دین کو، اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دی، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ فقال، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے یعنی مکے کے کافروں سے پہلے نوح علیہ السلام کے قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا۔ والاحزاب، اور جماعتیں، یعنی وہ لوگ جو رسولوں کے خلاف جماعتیں بنا لیے تھے اور ان کے خلاف، رسولوں کے خلاف برسر پیکار ہو گئے تھے، کھڑے ہو گئے تھے ان کے مخالفت، اور قوم عاد، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، من بعدہم، ان کے بعد قوم نوح کے بعد، وہمت کل امت، اور ان امتوں میں سے ہر امت نے، قوم نوح اور ان کے بعد والی جو امتیں ہیں، ان سب نے اپنے رسولوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، لیاخذوہ، ان پر کنٹرول حاصل کرنے کا ارادہ کیا، ان کو پکڑ لینے کا اور ان کو قتل کرنے کا۔ والاخیذ، اخیذ کس کو بولتے ہیں؟ قیدی کو بولتے ہیں، ان کو قید کرنے کا ارادہ کر لیے۔ وجادلوا بالباطل، اور کفر کے بارے میں اور کفر کے ذریعے جھگڑا کرنے کے لگے، کفر کی وجہ سے، لیدحضوا، تاکہ کفر کے ذریعے ایمان کو ختم کر دیں۔ فاخذتہم، تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ یعنی انہم قصدوا اخذہ، یعنی یہ کافر قومیں، امتیں نبی کو قید کرنے کا ارادہ کر لی، گرفتار کرنے کا۔ فجعلت جزاءہم، تو میں ان کا بدلہ میں نے بنا دیا رسولوں کو قید کرنے کے ارادے پر، کہ میں نے ان کو قید کر لیا اپنے عذاب میں۔ فعاقبتہم، میں ان کو سزا دیا۔ فکیف کان عقاب، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ فکیف کان عقاب، بی یا کے ساتھ پڑھیں یعقوب، یہ قاری ہیں۔ ای فإنکم تمرون، اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے فرما رہا کہ اے مکے کے کافروں، تم ان کے شہروں کے پاس سے گزرتے ہو، ملک شام وغیرہ کے پاس، بس تم دیکھتے ہو اس چیز کے اثر کو۔ آج ان کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اور وہ تہس نہس ہو گئے، ان کا آج نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اگر تم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ وہذا تقریر، اور یہ ثابت کرنا ہے، اور اس میں تعجب کے معنی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کے سامنے اپنے عذاب کو ثابت کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو کس طرح میں ان کافروں پر عذاب نازل کیا، گزری امتوں کے کافروں پر۔ اگر تم بھی کفر پر اسی طرح اڑے ہوئے رہو گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، تم کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا، اے مکے کے کافروں۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ کافروں کے بارے میں واجب ہو چکا ہے،
یعنی عذاب کا جو فیصلہ ہے یہ واجب ہو چکا ہے، یعنی کافروں کے بارے میں آپ کے رب کا فیصلہ قطعی اور مضبوط ہو چکا ہے کہ یہ کیا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کافر جہنمی ہے، جہنم میں جائیں گے لوگ۔ کلیمت ربک کا کلیمہ واحد اور جمع بھی پڑھا گیا، کلیمات ربک، آپ کے رب کے کلمات واجب ہو چکے ہیں کافروں کے خلاف کہ کافر جہنمی ہے، جہنم میں جانے والے۔ کلمات جمع کے ساتھ کون پڑھے؟ مدنی اور شامی، یہ دو قراء پڑھے، باقی کے قراء واحد کے ساتھ پڑھے کلیمت ربک۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسی طرح آپ کے رب کا فیصلہ واجب ہو چکا ہے ان لوگوں کے خلاف جو کفر کیے، یہ فیصلہ کہ وہ کفار جہنمی ہے، جہنم میں جانے والے ہیں۔ انہم اصحاب النار فی محل الرفع، یہ محل رفع میں یہ بدل ہے کلیمت ربی کا سے۔ کلیمت ربی کا آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیا فیصلہ ہے یہ؟ وہ مبدل منہ یہ بدل ہے کہ یہ کفار جہنمی ہیں، کافروں کا جہنمی ہونا یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ فی محل رفع بدل من کلیمت ربک ای مثل ذالک الوجوبی، یعنی اس واجب ہونے کی طرح جیسا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کافروں کو عذاب دیا، آخرت میں بھی کافروں پر واجب ہو چکا ہے ان کا جہنمی ہونا۔ یعنی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، کفر پر مریں گے، تو ان کا جہنمی ہونا اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہو چکا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر کے ہی رہے گا، اور جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کرے گا۔ وَمَعْنَاهُ، اور اس کے معنی یہ ہے کہ کما وجب اہلاکہم فی الدنیا بالعذاب المستأصل كذلك وجب اہلاکہم بعذاب النار فی الآخرۃ، او فی محل النصب بحذف لام التعلیل وإیصال الفعل والذین کفروا قریش، ومعناه کما وجب اہلاک اولئک الامم كذلك وجب اہلاک هؤلاء لأن علة واحدة تجمعهم انہم من اصحاب النار ويلزم الوقف على النار لأنه لو وصل لصار۔ ای مثل ذلك الوجوب، یعنی اس وجوب کی طرح کافروں پر واجب ہو گیا ہے ان کا جہنمی ہونا۔ ومعناه، اور اس کے معنی یہ ہے کما وجب اہلاکہم، جس طرح ان کافروں کو دنیا میں عذاب کے ذریعے ہلاک کرنا واجب ہو گیا، ایسا عذاب جو ان کو جڑ پیٹ سے ختم کرنے والا ہے، اسی طرح ان کو آخرت میں جہنم کے عذاب سے ہلاک کرنا واجب ہو گیا۔ او فی محل النصب انہم اصحاب النار، یا تو کلیمت ربک سے بدل ہے ور، کلیمت ربی کا مبدل منہ اور یہ بدل ہے، یہ محل رفع میں، یا انہم اصحاب النار محل نصب میں ور، یہاں پہ لام محذوف ہے ور، یعنی کافروں کے بارے میں آپ کے رب کا فیصلہ واجب ہو چکا ہے، قطعی ہو چکا ہے۔ کیوں ہو چکا ہے؟ لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کیونکہ یہ کفار جہنمی ہیں، کیونکہ یہ لوگ جہنم والے ہیں، جہنم میں داخل ہونے والے، تو لام محذوف ہیں لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ وَمَعْنَاهُ او فی محل النصب بحذف لام التعلیل، لام تعلیل محذوف ہیں، علت کو بیان کرنے والا جو لام ہوتا ہے، لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کا فیصلہ کیوں کیا؟ لِأَنَّهُمْ، کیونکہ یہ کفار جہنم میں جانے والے۔ وَمَعْنَاهُ، اور اس کے وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کیے، کافر کون ہے وہ؟ یہاں پر قریش مراد ہے، مکے کے قبیلے قریش کے جو کفار ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم یا تو دنیا میں ان کو عذاب دے کر ہلاک کر دیں گے، جیسا ہم سابقہ امتوں کے کافروں کو ہلاک کر دیں، آخرت میں تو تمام کافروں کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَمَعْنَاهُ، اور اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح ان سابقہ گزری ہوئی امتوں، کافر امتوں کو ہلاک کرنا واجب ہو گیا تھا، اسی طرح ان کافروں کو ہلاک کرنا بھی واجب ہو گیا ہے۔ لِأَنَّ عِلَّةً وَاحِدَةً، کیونکہ ان دونوں کی ہلاکت کی علت، سبب ایک ہی ہے، ریزن ایک ہی ہے، وہ لوگ کفر کیے تھے، یہ لوگ بھی کفر کی، وہ انبیاء کو جھٹلائے، یہ بھی انبیاء کو جھٹلائے، وہ انبیاء کا مذاق اڑائے، یہ لوگ بھی انبیاء کی شان میں گستاخی کی، وہ لوگ انبیاء کی توہین کیے، یہ لوگ بھی انبیاء کی توہین کی، وہ بھی عذاب الہی کا مذاق اڑائے، یہ لوگ بھی عذاب الہی کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی کتابوں کو جھٹلا دی، یہ بھی اللہ کی کتابوں کو جھٹلا دی، وہ بھی اللہ کے رسولوں کو تکلیف پہنچائے، یہ بھی اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ علت عذاب کی جو وجہ ہے دونوں میں مشترک ہے، دونوں میں پائی جا رہی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ مکے کے کافروں کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم کفر سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو قوم نوح کا ہوا، جو قوم لوط کا ہوا، جو قوم عاد کا ہوا، جو قوم ثمود کا ہوا، جو گزری ہوئی امتوں کے کافروں کا جو حشر ہوا، ان کا جو حال ہوا، ان کا جو انجام ہوا۔ آج بھی ان کے کھنڈرات پڑے ہوئے، ملک شام سے تم گزرتے ہو سفر کے دوران تو اس کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو، کفر سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا، یعنی اس سے تم رک جاؤ، کفر کو چھوڑ دو، ایمان لا لو۔ لِأَنَّ عِلَّةً وَاحِدَةً، کیونکہ ایک ہی علت ہے جو ان سب کو جمع کر رہی ہے۔ کیا ہے علت؟ کہ وہ کافر بھی جہنمی ہے، یہ کافر بھی جہنمی ہے۔ وَيَلْزَمُ الْوَقْفُ عَلَى النَّارِ، اب یہاں پہ قرات کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ انہم اصحاب النار، یہاں پر وقف کرنا لازم ہے، وقف لازم ہے۔ اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں وہ مضمون الگ ہے، ملا کے نہیں پڑھ سکتے ہیں بس۔ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَصَلَ لَصَارَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ تو یہ جو ہے قرات کے اعتبار سے یہاں پر معنی میں وہ آ جائیں گے۔ اگر یہاں پر وقف نہ کیا جائے تو معنی غلط ہوں گے۔ انہم اصحاب النار یہاں پر وقف لازم ہے، یہاں پر کافروں کا اور جہنمیوں کا ذکر ختم ہو گیا۔ پھر یہاں سے جو دوسری آیت جو شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 7 سورہ غافر کی، وہاں پر حاملین عرش فرشتوں کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ سورہ غافر کی 7ویں آیت سے ہم اگلی نشست کا آغاز کریں گے۔ 6ویں آیت پر آج کا ہمارا یہ درس یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔